مستمع کے بعد سورہ شورا کی ایک آیت کا چھوڑا تلاوت کیا ہے۔ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کہو ان اپنے ماننے والوں سے کہ رسول سے کوئی بھی اپنے ماننے کا یا نماز روزہ دین کا ان سے کوئی عزت نہیں مانگتا سوائے اس لیے کہ ہم آپ میری قرابت داروں سے محبت ہیں۔ اس پر پچھلے سال میرا پورا اشقا ہوا ہے اور تقریباً اس سال کی 2 مجلس سے ہوئی ہے۔ حالانکہ آج کی جو ہمارے لیے دن اور رات ہوتی ہے اس میں زیادہ فضائل وغیرہ یہ سب نہیں، بلکہ جتنا قریب عاشورہ آئے اتنا ہم اپنے مجلسوں کو مختصر کر کے اور ہم گریہ وزاری میں اپنا کام زیادہ گزارے۔ لیکن آج میں تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کسی کو تکلیف پہنچے تو معاف کیجیے گا۔ اب اس وقت ہم یہاں پیور ہیں، کوئی نقل ہمارے درمیان نہیں، سب اصل ہے۔ سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی حسین نہیں، ہم سے بڑا کوئی جناب زہرا کا چاہنے والا نہیں ہے، اور جس نے جناب زہرا کو تکلیف پہنچائی، مولا کائنات کو تکلیف پہنچائی، امام حسن امام حسین اور 12 اماموں کو تکلیف پہنچائی، ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور ان پر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ باقی یہ ہر سال جو کچھ نہ کچھ ہمارے عاشور خانوں میں ہوتا ہے، یہ کیا ہمیں زیبا دیتا ہے؟ سوچیے آپ، آج ہم اپنی پربھنی میں بیٹھ کر اورنگ آباد کی باتیں کرتے ہیں، ممبئی کی اور حیدرآباد کی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں کے وہاں کی باتیں کرتے ہیں، وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا ہے۔ میں بار بار یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں اور تمام مجلسوں میں کہا ہے میں نے کہ اگر ہم صرف ہم اور متفق طور پہ شیعہ سنی تمام تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی جہاں جہاں یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پروردگار نے صرف مومنوں سے خطاب کیا، اور جہاں آیا ہے یا ایھا الناس، وہاں تمام لوگوں سے گفتگو کی۔ تو کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ خود کو، عام سلیس زبان میں گفتگو ہوگا، بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہے۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی طریقے ہیں عبادت کے، شاید میری بات سے آپ اتفاق نہ رکھیں، کوئی باتیں مت رکھنا، جتنے بھی ہمارے یہاں عبادت کے طریقے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کی بقا، ان سب میں سب سے افضل کیا ہے ہمارے یہاں؟ وہ ہے زداری۔ ایک مرجع کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، آیت اللہ مرعشی نجفی علیہ الرحمہ، بہت قابل قدر گزرے آیت اللہ۔ ایران کا ایک کلچر رہا ہے ان کے زمانے میں کہ جو مراجع کے دفتر ہوا کرتے تھے اور مدرسے ہوا کرتے تھے، حوزے ہمارے، ان میں علماء آتے تھے اور وہ 5 منٹ، صرف 5 منٹ، ان میں 5 منٹ مجلس ہوتی، 5 منٹ میں وہ کتنے مسائل پڑھتے تھے، کتنے فضائل پڑھتے تھے، وہ تو وہ جانے۔ لیکن میں نے کتاب میں یہ پڑھا ہے، اور جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے لے گا جو مجلس کے بعد کہ وہ ہر ان مرجع کے دفتروں پر اور مدرسوں میں، حوزوں میں 5 منٹ صرف مجلس ہوتی۔ جب یہ مجلس ہوتی ایک ٹائم گزرتا گیا، ایک زمانہ آیا کہ آیت اللہ مرعشی علیہ الرحمہ کے دفتر پر مجلس ہوئی، ایک عالم نے مجلس پڑھی 5 منٹ۔ 5 منٹ مجلس میں خوب گریہ ہوا، خوب ماتم جو ہے رونا ماتم ہوا، سب ہوا۔ آیت اللہ مرعشی رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، مجلس تمام ہو گئی، گریہ بکا آؤ بکا سب تمام۔ تو آپ نے مجلس پڑھنے والے ذاکر کو، عالم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ یہاں کب سے، مجھے کب سے جانتے ہیں؟ توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پچھلے 8 سال سے جانتے ہیں۔ کہا آپ میری ایکٹیویٹیز کو بھی جانتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں فلاں 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 آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ان تمام ایکٹیویٹیز میں ایکٹیویٹیز آپ کی یہ ہے کہ آپ یوں پچھلے تقریباً 50 سالوں سے معصومائے قم کے حرم میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ کتنے سال؟ 50 سال سے کنٹینیو
آپ کو معصومہ قم کے حرم میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو آپ اور روئے، جتنے روئے تو اس سے زیادہ آپ روئے۔ کہا کہ یہ روایت آپ نے جو پڑھی اور سنی ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن میں اس کا گواہ ہوں شہزادی کو بنا کر کہ پچھلے 40 سالوں سے میں کنٹینیو جناب معصومہ قم کے حرم میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، پچھلے 40 سالوں سے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں، میری تہجد کی نماز کبھی 40 سالوں میں قضا نہیں ہوئی۔ اور میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ میرا بتانے کا مقصد یہ سننا، غور سے سننا مومنینا۔ دیکھیے یہ مودت جو کہتے ہیں نا ہم کہ مودت ہم ادا کرتے ہیں، ہم آدھا کلو 2 کلو 50 گرام بلڈ نکال دیتے ہیں، میں کسی کو ٹورچر نہیں کر رہا ہوں، خدا رہا میں ماتم کے اوپر سب کے اوپر میرے عقیدے سے واقف ہے، میں پڑھ چکا ہوں پہلے، لیکن خالی رو لینا، خالی بلڈ نکال دینا، خالی سینے کو پھوٹ لینا، پیٹ کو پھوٹ لینا، یہ مودت کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنی انا کو مٹی میں نہیں ملا دیں گے، جب تک ہم اہل بیت آپ لوگ پچھلے کئی ٹائم سے میرا آپ کا تعلقات رکھتے ہیں، مجھے کبھی آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ رہنے میں، نہ کھانے میں، نہ سونے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک زمانے میں مجھے اور تکلیف ہوئی تھی جب میں فرسٹ ٹائم آپ کے یہاں آیا تھا، آج بھی مجھے بہت تکلیف ہے۔ ایسی تاریخ میں، جس تاریخ میں اگر ہمارے بچے کو چوٹ لگ جائے تو ہم مولا عباس کی بازوؤں کے شہید ہونے کو اپنے بچے کی چوٹ کو کم سمجھتے ہیں، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو ہم ڈرایا۔ تو مودت کو پہچانیے، مودت کیسے ادا ہوگی؟ علامہ مرعشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے 5 منٹ کی مجلس پڑھی ہے نا، 5 منٹ، اس سے 40 سال پڑھی ہوئی تہجد کی نماز لے لو اور مجھے 5 منٹ کی پڑھی ہوئی مجلس مجھے دے دو، مجھ سے 40 سال کی پڑھی ہوئی نماز وہ بھی جو معصومہ قم کے حرم میں پڑھی ہے وہ مجھ سے لے لو، اور 5 منٹ جو آپ کی مجلس پڑھی ہے وہ مجھے دے دو۔ کس مجلس میں کب اور کس کونے پر آ کر کون سا معصوم بیٹھ جائے، اگر شہزادی آ کر کے بیٹھ جائے، ہمیں کسی کو اس چیز کی خبر نہیں۔ ہم نے اس چیز کا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، تو خدا را آپ مومن ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، آپ ہر طریقے سے پرسہ دے رہے ہیں، دیجیے شہزادی کو پرسہ، جناب زینب کو پرسہ دیجیے، اور ہم آدھا کلو 2 کلو بلڈ نہیں، میں تو یہ کہ اپنے بارے میں سوچتا ہوں، محمد عباس صاحب کا عقیدہ یہ میں رکھتا ہوں کہ پروردگار اگر ذکر کرتے ہوئے میری موت آ جائے نا تو تب بھی میں حسین خون کا بدلہ نہیں چکا سکتا، جو میرے اوپر حق ہے اب انہیں میں جانتا۔ آپ نے تو پیدائش سے شریعت کو پڑھا ہے، وہ بھی ہمارے دل کے قریب آ کر کے دیکھنا، ہم نے اپنے باپ کو کھویا، میں نے اپنے بیٹے کو کڈنیپ ہو چکا تھا میرا بچہ، مجھے پتا ہے جس کی اس پر قربانی جاتی ہے نا اس کو درد ہوتا ہے اس کا۔ ہم آج کی محرم ہے، ہم ادھر سے آپ ان لوگوں کو آنے کیوں دیتے ہیں؟ اپنی مجلسوں میں، اپنے عاشور خانوں میں لوگ کر دو، آپ چند مومنین بیٹھ کر کے مجلس پڑھو اور سنو۔ ان ایسے ظالموں کو جو لڑائی کے پیچھے، جھگڑے کے پیچھے ہمارے مجلسوں میں آ رہے ہیں، ان کو آنے مت دیجیے۔ کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو ان کے آنے سے، سوائے اس کے کہ آپ کھل کر کے نہ تبرہ کر سکتے ہیں، نہ کھل کر مجلس پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کھل کے بچے سن سکتے ہیں۔ ہماری ذہانت کتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم نے 10 دن، ہمارے بھائی دبئی سے آئے ہیں، وہ ابھی کسی جگہ سے آئے ہیں، یہ حیدرآباد سے آئے، اورنگ آباد سے آئے، کس لیے آپ آئے کس لیے ہیں؟ میری میں مجلسوں میں زیادہ کسی کو ٹون وون نہیں ہے، لیکن آپ سے کچھ، آپ کس لیے آئے ہو؟ کیا صرف پربھنی کا کھانا کھانے کے لیے آئے ہو؟ پربھنی کے آب و ہوا لینے کے لیے آئے کس لیے ہو؟ آپ امام کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اور امام کی پرسہ دینے میں بھی آپ اپنی زبان اور اپنے ذہن کا ذائقہ تلاش کرتے ہو، میری اپنی انا کا ذائقہ تلاش کرتے ہو۔ خدا رہا تو وہ جوڑ دیتے ہو، آپ سب میں چھوٹا ہوں، بہت چھوٹی سی عمر ہے میری، میں 5-7 سال کا شیعہ ہوں، لیکن خدا رہا شہزادی کو پرسہ اس طرح دو جس طرح پرسہ دینے کا۔ اپنی انا کو جب پر شہزا پر آؤ نا، اپنی انا کو ختم کر کے آیا کرو، اپنی میں کو ختم کر کے آیا کرو۔ خدا کی قسم شہزادی کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم بیٹھ حسین کے لیے ہو اور وہاں بیٹھنے میں اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں۔ پوچھو ان سے جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، ہم شیعہ ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھی ہیں، منیر ان کا نام تھا، جب وہ کنور ہوئے نا، انہوں نے تحقیق کی، جب کنور ہوئے
उन्होंने अपने भाई को कन्वर्ट किया, उनके भाई को इस तरीके से कत्ल किया गया, उनकी बीवी और उनके दूसरे भाई ने कत्ल करके उनको लेटरिन के गटर में डाल दिया। आज उस मुदीर से जब हम कभी बात करते हैं ना तो ये कहते हैं कि मैं बहुत से शियों से मिलता हूँ, जाते हैं मेरे साथ मजलिस में भी जाते, कब्र भी जाते, लेकिन मुझे हकीकी शिया नजर नहीं आता। हकीकी शिया मैं उसकी बात छोड़ देता हूँ। हम हर रोज कहते हैं अल अजल या इमाम, अल अजल या इमाम। सारी मजलिसों के बाद हम कह रहे हैं, नमाजों के बाद हम कह रहे हैं, तमाम इबादतों के बाद हम कह रहे हैं इमाम को। लेकिन क्या कोई हम में ऐसा है कि जब हम अल अजल कहें तो हमारा इमाम लब्बैक कहे, या हमारा इमाम हमें पुकारे हम लब्बैक कहें? कम से कम अपनी शक्लों को, अपनी सूरतों को, अपनी इबादतों को, अपनी अज़ादारी को वक्त कर दो इमाम के लिए, तो शायद हम मबद्दत का हक अदा कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर ये ढोंग करना, काले कपड़े पहनना, सीने को फूटना छोड़ दो। इमाम को, शहजादी को ऐसी अज़ादारी नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत हैं जिन पर हम रोज लानत और मलामत करते हैं। आप उनसे पूछिए, कभी जिंदगी में मौका मिले ना, कभी जिंदगी में आपको मौका मिले तो अपने पहले इमाम के कातिल की जिंदगी को पढ़ना, कभी पढ़ना जरूर। कितना इमाम को चाहता था। मैंने अहले सुन्नत के बुक में ये पढ़ा कि जब मौलाए कायनात नाले में उतारते थे, अपनी चप्पल उतारते थे ना, तो वो अपनी चप्पल